أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستوى والمسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہماری بات چل رہی تھی المسلم الصادق، سچا مسلم. جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک سچا مسلمان ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور پھر اس کے ذیل میں اس کے اعمال صفات کا تذکرہ چل رہا تھا. انہی میں اس کی ایک خوبی ہے کہ وہ اواب ہوتا ہے. اواب، خطا ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ سچا مسلمان ہے، اس کا دل بیدار ہو، تو یہ خطا اسے اللہ سے دور نہیں کرتے، بلکہ یہ خطا اسے اللہ کے اور زیادہ قریب کر دیتے. اور وہ استغفار اور ندامت کے ساتھ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. سچے مسلمان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ سچا مسلمان جو ہے اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا ہے، بھول ہو گئی، خطا کر بیٹھا، تو اللہ کی طرف خوب رجوع کرتا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فرمایا اس پر کوئی شیطانی اثرات پڑے فوراً بیدار ہو جاتا ہے. غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اس کی ندامت بڑھ جاتی ہے، اس کا استغفار بڑھ جاتا ہے، اس کا اللہ کے سامنے عاجزی بڑھ جاتی ہے. یہ پہلے سے زیادہ اس خطا کے بعد اللہ کے قریب ہو جاتا. یہ سچے مسلمان کی نشانی. ولی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، سچے مسلمان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چین نہیں آتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی نہ کرے. ایک آدمی کا مزاج بڑی نظافت کا ہو، نظافت کا مزاج ہو، صاف ستھرا رہنے کا مزاج، اور شاندار کاٹن پہنا ہوا ہو، اور اس کے دامن پہ داغ لگ جائے، کہاں برداشت ہوتا ہے اسے؟ تو ایسے ایمان والے کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، سچے مسلمان کا، اور وہاں کسی خطا کا داغ آ گیا، تذکرو، قرآن مجید میں ہے تذکرو، بیدار ہو گیا. تو یہ سچے مسلمان کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک سچا مسلمان بڑی غلطی کر بیٹھا، اور غیر معمولی غلطی کر بیٹھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، مجھ پہ حد جاری کیجیے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، حد جاری کیجیے. اور اسے پتہ ہے کہ اس کی شریعت نے اس کی سزا کیا مقرر کی ہے اس گناہ کی، کہ پتھر مار مار کے اسے سنجتار کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کیا، واپس آیا، واپس کیا، پھر واپس آیا، خاندان کو بلایا، اس کی دماغی کیفیت ٹھیک ہے، اس کی صحت کے بارے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، ہم تو جو اس کی حالت جانتے ہیں یہ دماغی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. جب بار بار وہ اقرار کر رہا ہے، اب سزا ہوئی، پتھروں سے مار دو اسے. شادی شدہ تھا، ہنتی کرتی،
کوئی پولیس نہیں، کوئی گرفتاری نہیں، غلطی تو بڑی کر بیٹھا، لیکن مسلم تھا سچا، مومن تھا سچا، غلطی ہو گئی، اب راتوں کی نیندیں اڑ گئی، اب بستر پہ نیند نہیں آ رہی، اب وقت نہیں گزر رہا، اور یہ بھی پتا ہے کہ اس کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کتنی بڑی سزا اٹھانی پڑے گی، لیکن تیار ہے اس لیے کہ یہ دل پہ جو گناہ کا داغ لگا ہے یہ برداشت نہیں۔ سنسار کیا گیا، جب پتھر مارے گئے تو ایک چھینٹا مارنے والے کے طرف آیا، کپڑوں پہ گئے، اس کی زبان سے کوئی بری بات نکلی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے برا نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے مدینہ کے سارے گنہگاروں پہ تقسیم ہو جائے، اللہ سب کی بخشش فرما دے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے اللہ کے ہاں ایسی معافی مانگی ہے، اس کے اندر ایسی ندامت اور شرمندگی تھی۔ اس لیے کہ جب آدمی بار بار 4 مرتبہ اقرار کر لے تو حد جاری کر ہوتی ہے، اور کوئی قانون، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی عدالت اس حد کو معاف نہیں کر سکتی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے حد مقرر ہے، چاہے وہ شراب کی ہے، چاہے وہ زنا کی ہے، چاہے وہ چوری کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے حدود مقرر ہے۔ لیکن توبہ ہوئی تو ایک سچا مسلمان غلطی اس سے بھی ہو جائے، خطا یہ بھی کر بیٹھے گا، لیکن اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے گا، ندامت بڑھ جائے گی، توبہ بڑھ جائے گی، استغفار کی کثرت ہوگی، اللہ معاف فرما۔ یہ ہے المسلم الصادق، سچا مسلمان، یہ اس کی شان ہے۔ وہ عورت بھی آئی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ، فرمایا یا رسول اللہ میں حاملہ ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ گواہی ہے میری، میں کس سے نہیں رہ سکتی، مجھے آپ پاک کیجئے، میں اس منہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتی۔ آپ نے فرمایا جب بچہ ہو جائے پھر آنا، بچہ ہوا پھر آئی بچہ اٹھا کے، یا رسول اللہ حد جاری کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا، کوئی گرفتاری نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کوئی چھاپا نہیں، کوئی نگرانی نہیں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو گناہ کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔ اے رسول اللہ یہ لقمہ بچے نے اٹھایا ہوا، یہ کھا سکتا ہے، اب اس کو میری بھی ضرورت نہیں ہے، میرے دودھ کا یہ محتاج نہیں، حد جاری ہوئی۔ انہو اواب، اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا، المسلم الصادق، سچا مسلمان۔ شرمندگی ہے، یہ ایک سچے مسلمان کی شان ہے، گناہوں پہ جری ہونا، گناہوں پہ فخر کرنا، گناہوں پہ اصرار کرنا، دور دور بھی اس کا سچے مسلمان سے تعلق نہیں۔ گناہوں پہ جری ہونا، گناہوں پہ فخر کرنا، گناہوں پہ اصرار کرنا، اس کا ایمانی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ عربی زبان میں جو لفظ فا ہے اس کا معنی ہے فوراً، ادھر غلطی ہوئی ادھر استغفار، ادھر غلطی ہوئی ادھر سچی توبہ، فاستغفروا لذنوبہم ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنی کیے پہ اصرار نہیں کرتا، ہاں ندامت کے آنسو بہاتا، شرمندگی کا اظہار کرتا،
گناہ بری چیز ہے، لیکن گناہ پہ اصرار اس سے برا ہے، اور گناہوں پہ فخر کرنا اور گناہ کو اسٹیٹس بنانا، اس سے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اس کا ایمانی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نیک سے نیک آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ توبہ کے ساتھ اسے دھو لیتا ہے، ندامت کے ساتھ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی گناہگار کو اس کی توبہ کرنے پر اسے شرمندہ مت کرو۔ تمہیں کیا پتا اس توبہ کی برکت سے وہ اللہ کے کتنا قریب ہو گئے۔ کسی کی غلطی دیکھ کر اسے شرمندہ مت کرو، کیا پتا اس نے کیسی توبہ کی ہے تنہائیوں میں، اور وہ اللہ کے کتنے قریب ہو گیا ہے۔ سچے مسلمان کے تو یہی نشان۔ ہم وہ مرضات و ربی، سچے مسلمان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اس کے پیش نظر ایک چیز ہوتی ہے، بس میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ اپنے تمام حرکات اور سکنات میں، اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں اس کا مقصد اور اس کے پیش نظر جو چیز ہوتی ہے، میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ اسے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور بس اوقات کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اسے لوگوں کے غصے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے نا، بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ بس اوقات اللہ کی رضا کی خاطر اسے لوگوں کی ناراضگی کا بھی واسطہ پڑتا ہے، لوگ بھی غضبناک ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے اور اس کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی ذمہ داریاں خود اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ موقع بار بار آتا ہے کہ اگر لوگ ناراض ہوں گے تو بہت سارے معاملات پھنس جائیں گے، لوگ برا منائیں گے، کام نہیں ہو پائے گا۔ فرمایا کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ اس کی کاموں کی ذمہ داری براہ راست خود اٹھا لیتا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ۔ اور جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس لیے ناراض کرتا ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے، سوسائٹی، معاشرہ، خاندان، لوگ، دوست، ان کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے بتایا اور سچ بتایا، اور اس کا نتیجہ آج زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اللہ بھی پھر اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا کہ ٹھیک ہے، کر لو، زندگی بنا لو۔ اللہ بھی اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی مدد اور نصرت سے اسے محروم کر دیتا۔ المسلم الصادق، سچا مسلمان، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا، بس میرا رب راضی ہو جائے۔ اس لیے سچا مسلمان دو رنگی نہیں ہوتا کہ عبادت خانے میں کچھ اور نظر آئے اور تجارت خانے میں کچھ اور نظر آئے، غمی کے موقع پہ کچھ اور نظر آئے، شادیوں میں کچھ اور نظر آئے۔ عبادت میں اللہ کا بندہ نظر آئے اور معاشرت اور معاملات میں اس کی زندگی کا نقشہ کچھ اور نظر آئے۔ دو رنگی نہیں ہوتا سچا مسلمان، اس لیے کہ وہ معاملات اور معاشرت، بازار کی زندگی میں بھی اللہ کی رضا دیکھتا ہے، جیسے مسجد اور عبادت خانے میں اللہ کی رضا دیکھتا، ایک رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ سچے مسلمان کی خوبی ہے، عمل ہے، کردار ہے، وہ اللہ کی رضا کو دیکھ، میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اپنی امت کو ایک دعا سکھائی، اور رمضان کی ایک دعا
یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تلقین فرمائی. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ مجھے تو آپ کی رضا چاہیے اور جنت چاہیے. ونعوذ بک، اے اللہ میری پناہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے اور جہنم سے. ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہ پناہ ہے کہ تو ناراض ہو، اس سے پناہ چاہتا اور جہنم سے پناہ چاہتا. تو رمضان کی ایک دعا یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی کی چاہتے کہ میری امت رمضان میں اسے کثرت سے مانگے کہ جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ اور اس کی بچاؤ کی دعا ہو، چلتے پھرتے کی دعا ہو. تو ہماری زندگی کا مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے. لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، نقصان کتنا ہوگا، مفادات پہ کتنی عزت پڑے گی. مسلمانوں کے ہاں یہ چیز، سچے مسلمانوں کے ہاں اس کی حیثیت اللہ کی رضا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. مسلمان اغراض کا بندہ نہیں ہوتا، مفادات کا بندہ نہیں ہوتا، مسلمان تو اللہ کا بندہ ہوتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتا ہے. اسے راضی کرنے کے لیے دنیا سے جاتا. تو یہ ہے مسلم صادق، سچا مسلمان. ہر حال میں اسے اللہ کی رضا پیش نظر ہو، بس وہ ذات راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ بھائی یہ خوبیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ اعمال کیفیات ہم سب کو اللہ کریم عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.